اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام پر کسی ایسے جرم کی حد لگائی جو اس نے کیا ہی نہیں، یا اس کو تماچا مارا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس پر سہمتی ہے کہ آزاد کرنا واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، لیکن یہ آزادی گو اجر میں بنا کسی سبب کے آزاد کرنے کے برابر نہیں ہے، مگر اس کی زیادتی کا کفارہ ضرور ہوگی۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ملک شام میں کچھ اجمی کسان لوگوں پر سے گزر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل بہایا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ ان کو بتلایا گیا کہ انہیں خراج کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں جزیے کی وجہ سے قید کیا گیا ہے۔ تو حضرت ہشام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دیں گے جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے تھے۔ پھر حضرت ہشام ان لوگوں کے گورنر کے پاس گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی، تو گورنر نے ان کی بابت حکم دیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: خراج یہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو زمین کو پیداوار پر لاگو کیا جاتا ہے جو کسی اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے قبضہ اور استعمال میں ہو، اور مسلمانوں کو زمین کی پیداوار سے جو پیسہ وصول کیا جاتا ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جزیہ یہ وہ سالانہ رقم ہے جو اسلامی حکومت میں رہنے والے ذمیوں سے ان کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کے بدلے وصول کی جاتی ہے۔ مسلمان سالانہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور غیر مسلم ذمی جزیہ دیتے ہیں۔ دوسرا، عذاب سے مراد یہ وہ خاص قسم کی سخت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو دیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی سزا کسی کو دے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اور وہ قیامت والے دن ایسی سزا دینے والے کو سزا دیں گے۔ چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کرنا اور سروں پر تیل ڈالنا بھی جہنم ہی کی طرح ایک سزاؤں میں سے ہے۔ اس لیے صحابی رسول نے حدیث رسول بیان فرما کر اس گورنر کو آگاہ کیا اور انہوں نے یہ سزا ختم کر دی۔ تیسرا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم سے ڈرایا جائے تاکہ وہ ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔